تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے فاتح اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی حکمرانوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا نام ہے کہ ان کی بہادری، رحمدلی اور دانش مندی کی مثال دشمنان اسلام بھی دیا کرتے ہیں۔ اکثر مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کا نام تو ضرور سنا ہوگا، مگر افسوس بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کے اس مجاہد کے بارے میں جانتے ہوں گے، کیونکہ آج کا مسلمان اسلام کے ہیرو سے زیادہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ کے ہیرو کے بارے میں جاننے کی زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہو صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمران کا اتہاس آپ کو معلوم ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ یہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے تکرت شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کہا جاتا تھا۔ ان کی موجودگی میں مسلمانوں نے مصر، شام یعنی سیریا، عراق، یمن وغیرہ ملکوں کو فتح کیا۔ اسلام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اتنا اونچا مقام اس لیے ہے کیونکہ یہ وہی مجاہد ہیں جنہوں نے ظالم عیسائیوں سے مسلمانوں کے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اسی لیے انہیں فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے ہمیں اتہاس میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ 634 عیسوی سے 645 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے سیریا اور مصر کو فتح کر لیا تھا۔ اس سمے سب سے بڑی فتح تھی بیت المقدس کی فتح۔ پھر سلجوقی سلطنت جب کمزور پڑی تو مسلمان چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹ گئے، جس کا فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہارنے کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کئی فرقوں میں بٹ چکے تھے، اور سن 1099 میں عیسائیوں نے فلسطین کے ساتھ ساتھ بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی انتہا اتنی بڑھ گئی کہ یہاں ظالم عیسائی فوجیوں نے 70,000 مسلمانوں کو، جس میں عورتیں اور بچے دونوں شامل تھے، انہیں شہید کر دیا۔ پورا فلسطین مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکا تھا۔ جب فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو پوری اسلامی دنیا میں دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ فلسطین اسلامی دنیا کا دل ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پھر الگ الگ وقت پر کئی مسلم حکمرانوں نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی کئی کوششیں کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ نور الدین جنگی وہ حکمران تھے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے ایک ممبر بھی بنوایا۔ ان کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد مسجد اقصیٰ میں اپنے ہاتھ سے یہ ممبر لگاؤں، مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا۔ فاتح بیت المقدس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین جنگی کی فوج میں ایک فوجی تھے۔ مصر کو جس فوج نے فتح کیا تھا اس میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے، اور اس فوج کی کمان شیر کوہ کے ہاتھ میں تھی، جو کہ صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے۔ مصر فتح ہونے کے بعد 1164 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کی بہادری اور تیز ذہنیت کو دیکھتے ہوئے مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ انہوں نے اپنی بہادری اور عقل مندی کے بلبوتے پر اسی وقت یمن کو بھی فتح کر لیا۔ نور الدین جنگی کا جب انتقال ہوا تو ان کا کوئی لائق اترادھیکاری نہ تھا، اسی لیے انہوں نے پوری سلطنت پر صلاح الدین ایوبی کو قابض کر دیا، اور اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر محض 21-22 سال ہی تھی۔ اس عمر میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کس قدر بہترین اور بہادر حکمرانی کے مالک تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ان کے دل و دماغ میں اسلام کا جذبہ بھرا پڑا تھا۔ اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا انہوں نے ٹھان لیا تھا، اور پھر خدا نے مصر کے حکمران کے طور پر ان کو پاور بھی دے دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب مصر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں نے مصر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں کے لوگ شراب میں بالکل دھت رہتے، جناح کاری عام ہو چکی تھی۔ اس وقت حکومت میں کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو عیسائیوں کے ایجنٹ بن چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو ان دونوں ہی مشکلوں سے لڑنا تھا۔ پہلا تو شراب اور جناح کاری کو ملک سے ختم کرنا تھا، جو کہ اتنا آسان نہ تھا، اور دوسرا ان غدار مسلمانوں کو ڈھونڈ نکالنا جو عیسائیوں کے ایجنٹ بن بیٹھے تھے، اور ان کی بیت المقدس کو فتح کرنے